جب انگریز یہاں سے گئے تو ایک انگریز یہاں تھا ماہر تعلیم، ناظم تعلیم، تاریخ کی بات بتاتا ہوں، جب وہ لندن گیا، اچھا ہمیشہ سے ان یہودیوں کی اور نصرانیوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ہرایا جائے، کسی میدان میں یہ نہیں ہار، تو ان کی یہ پلاننگ ہوئی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے یہ کہا ہم اس طرح سے تو مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے، مسلمانوں کی تہذیب بدل دو، مسلمانوں کی ذہنیت بدل دو، مسلمانوں کی سوچ بدل دو، اور جب سوچ بدل جائے گی تو یہ آدھار کارڈ کے مسلمان رہ جائیں گے، کردار کے مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اسلامی نظام تعلیم پر حملہ کیا۔ جب وہ یہاں کا ناظم تعلیمات انگریز جو ہندوستان میں ناظم تعلیم تھا، جس نے یہاں انگریزیت کو اتنا زیادہ ترجیح اور فوقیت دی، جب وہ لندن برطانیہ گیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ملک چھوڑ دیا ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس انگریز نے کہا سوچنے کی بات ہے مسلمانوں، میں نے یہی کہا ہے کہ کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا۔ اس نے کہا تھا اے لوگوں ہم نے کوئی بہت بڑا تو کام نہیں کیا ہے، ہاں ہم نے ایک کام ایسا کر دیا ہے جس کا اثر بہت زمانے تک رہے گا۔ کہا کیا تم نے کیا ہے؟ کہا ہم نے وہاں ایک ایسا نظام تعلیم بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ اس نظام تعلیم سے مسلمان متاثر ہو کر کے اپنی تعلیم سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب اس تعلیم کے قریب ہوگا تو ہم مانتے ہیں کہ مسلمان عیسائی تو نہ بنے گا مگر اس تعلیم کو پڑھ کر کے وہ پکا مسلمان بھی نہیں رہ جائے گا، پکا مسلمان بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ زہر بویا گیا تھا ان کے ذریعے سے۔ ایسے وقت میں اس وقت کے جو حساس علماء تھے انہوں نے تحریک چلائی، ہم پیٹ پہ پتھر باندھنا گوارا کر لیں گے، پیروں میں کانٹے چبھنا ہم گوارا کر لیں گے، ہم اپنے سروں کی دستار کو گر جانا تو گوارا کر سکتے ہیں مگر اپنی قوم کے معیار کو گرنے نہیں دیں گے۔ ہم جہاں بھی جائیں گے روشنی لٹائیں گے، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، اور ایک عزم کے ساتھ اٹھے کہ چراغ علم نبی ہر طرف چلائیں گے، جہاں سے جہل کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ اور انہوں نے جگہ جگہ پہ مدرسے قائم کیے، اور انہی مدرسوں سے اور مدرسے بنتے چلے گئے۔ یہ مدرسوں کی دین ہے جو تمہارا اسلامی تشخص برقرار ہے۔ جس دن مدرسے ختم ہو جائیں گے تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی۔ مدرسوں میں پڑھو اور مدرسوں میں پڑھاؤ، یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو ادنا سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم نہ دیا، مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی تعلیم کا انتظام نہ کیا، تو یہ بچہ کل چلنے کے بعد کیا بن جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بولو ایک آدمی اپنے بچے کو بھیجا لندن پڑھنے کے لیے، کمائی خرچ کر، کماؤ پڑھاؤ کچھ بھی پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر سب کچھ، مگر ذہن میں ڈالو بیٹا اس تعلیم سے تمہارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، انسان کی خدمت کرنا ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے، تم خدمت کرو گے اللہ تمہیں اجرت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بھیج دیا، وہ لڑکا جب آیا پڑھ لکھ کر کے، اس نے اپنی کمائی غریب آدمی بھیجا، پتہ چلا لڑکا آ رہا، اسٹیشن پہ پہنچا ملنے کے لیے میرا بیٹا آ رہا، بیٹا اترا بالکل نچنیا کی شکل میں، بیگ لیے اور بغل میں ایک ٹھو نچنیا اور پر کٹی کبوتری لے کے اترا، دوئی لونڈے لے کر کے اترا۔ باپ غریب اسٹیشن پہ بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین ہے، بیٹا اترا باپ کی جانب دیکھا ہی نہیں، دیہاتی غریب، اب وہ تو لندن سے آ رہا، سوچ بدلی ہے کیونکہ وہاں تو بتایا نہیں گیا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اولڈ ایج ہاؤس وہاں لے جا کے ڈال۔ بوڑھا دوڑا قریب، میرا بیٹا آ گیا، بیٹے نے چہرہ پھیر لیا
اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ویل بڈھا کیسا ہے تو باپ کا خون سوکھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ بڈھا کون ہے؟ کہا یہ میرا بڈھا سناشا ہے۔ بڈھا کہنے لگے یار ساری محنت برباد یہی دن کے لیے، یہ سالہ یہ کمبخت باپ بھی کہنے سب خطے لسانی ہو جاتی، یہ باپ بھی کہنے کو تیار نہیں، بڈھا کہنے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا شناشا پہچان والا ہے۔ تو بڑھو کا کہتے ہیں میں اس کا شناشا نہیں، میں اس کی اماں کا شناشا ہوں، یہ اسی شناشائی میں پیدا ہو۔ اب پچھتائے کا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تم نے وہ تعلیم ہی نہیں دی کہ وہ باپ کی خدمت کرتا، تم نے وہ سکھایا ہی نہیں تھا۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر، انگریزوں کے دور کے، 2 لڑکے بیرسٹر کلکتہ میں، پڑھے لکھے، بہویں بھی بڑی پڑھی لکھی۔ بڑھاپے کا وقت ہے، اپنے گھر کے صحن میں باہر دالان نما گھر ہوتا تھا، پہلے وہاں لیٹے ہوئے تھے، ٹوٹا ہوا صوفہ تھا، ٹوٹی ہوئی چارپائی، لیٹے ہوئے بڑھاپا۔ دونوں لڑکے اندر والے کمرے میں بیٹھے تھے، کچھ ساتھی ملنے کے لیے آئے تھے، بات ہو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا یار یہ بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو دونوں لڑکوں نے کہا بے کیا ابا کی بات کرتے ہو، وہ خبتیوں کی طرح باہر پڑے۔ خبتی کہتے ہیں پاگل۔ دونوں لڑکوں کو پڑھا لکھے تھا کہ بیرسٹر بنایا، اور وہ دونوں بیرسٹر لڑکے اپنے باپ کو کہہ رہے خبتی پاگل۔ وہ ساتھی باہر نکل کے اور کہنے لگے حضرت سلام کلام کے بعد کوئی شعر سنا دیجیے، آپ بہت بڑے شاعر۔ کہنے لگے وہ جوانی کا دور ختم ہو گیا، اب شعر و شاعری نہیں کرتا ہوں۔ کہنے لگے سنا دیجیے، فی البدیہہ شاعر تھے، فوراً شعر کہتے تھے۔ تو بیٹوں نے جو کہا تھا وہ سن لیا تھا، تو اب وہ درد بن کے زبان پہ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ کون تھا وہ؟ کسی کالج اور کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والا کوئی ڈاکٹر اور انجینئر نہیں تھا، بلکہ مدرسے میں پڑھنے والا ایک مولوی تھا جسے شیخ احمد عرف ملا جیون رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور جن کی جوتیوں صاف کر رہے تھے اپنے دستار سے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ملا احمد جیون کے والد تھے جن کا وہ احترام کر رہے تھے۔ اور جب نماز ختم ہوئی بادشاہ نے کہا آج آپ میرے مہمان بن جائیے، تو اپنی اودھ والی زبان میں کہتے ہیں نہیں ہم مہمان نہ بن۔ کہنے لگے کاہے کیوں؟ تو کہنے لگے ہم تو ای دیکھے آئے رہے۔ اپنے اودھ والی یہی ہوتے، امیٹھی کے رہنے والے، یہاں کی گاں کا ہم تو ای دیکھے آئے رہے کہ ہمارا بیٹوا مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ امیروں اور بادشاہوں کے دربار میں پہنچ کے دینداری بھول جاتے ہیں، مگر یہاں آ کر کے میں نے دیکھا کہ میں نے جو اپنے بچے کو پڑھایا ہے میرا وہ پڑھانا بیکار نہیں گیا ہے، اگرچہ وہ غریب کے ساتھ ہو یا بادشاہ وقت کے ساتھ ہو، میرا بیٹا اپنی دینداری نہیں بھول رہا ہے، باپ کا احترام نہیں بھول رہا ہے۔ تو جب اللہ کے نام سے پڑھا جاتا ہے، جب اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ رب کی معرفت ہو اور رب کی رضا حاصل ہو، تو بندہ نہ اپنے ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، نہ اپنے ملک کا غدار ہوتا ہے، نہ اپنی قوم کا غدار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو سب کا وفادار ہوتا ہے، وہ سب کا وفادار ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔